بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صبح سے اپنے شوہر کا نمبر ملا رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی ضروری چیز منگوانی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں نے سالن بنا دیا اور اب میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ ہمارا کچن دروازے کے بالکل سامنے ہی تھا۔ جب دروازے کو اس سے کوئی اندر آتا تو کچن میں کھڑا شخص اس کو دیکھ سکتا تھا۔ میری نظر بھی دروازے پر ہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ اتنے سال ہو گئے شادی کو، لیکن ابھی بھی تیرے اندر وہ 4 دن کی دلہنوں والے نخرے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے میری تعریف کی تھی یا بد تعریف کی تھی، لیکن بات کچھ ایسی ہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ جھگڑا کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہر وہ جب دروازے سے اندر قدم رکھتا تو مجھے ایسے لگتا کہ میرے دل کا دروازہ کھل گیا ہے، کیونکہ میں پورا دن اس کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی ماں کو بھی جھیلتی تھی، جو بہت ہی زیادہ غصے والی تھی، اور گھر میں اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ یہ ایک جوائنٹ فیملی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی، اور ایسے لگا کہ میرے جسم سے روح نکل گئی ہو، کیونکہ وہ اکیلا نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جو دلہن بنی ہوئی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی اور میں اس لڑکی کو پہلے سے جانتی تھی، کیونکہ اس کی تصویریں میں نے اپنے شوہر کے موبائل میں دیکھی تھی۔ اب اس کے بعد کیا کہنا اور سننا رہ گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے منظر نے پوری کہانی سنا دی تھی کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ کیا کر رہی ہے، روٹی جل جائے گی۔ میں نے کہا کہ روٹی نہیں، میرا گھر جل گیا ہے۔ میں نے چمٹا وہیں پر پھینکا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بری طرح سے چیخ چیخ کے رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان کی آوازیں آنے لگی۔ میری ساس نے پہلے تو باتیں کی، سوال کیے، کون ہے یہ، کہاں سے اٹھا لایا؟ ارے یہ تو فلاں آدمی کی بیٹی ہے، یہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تو نے دوسری شادی کرنی تھی تو اس دفعہ تو میری پسند سے کر لیتا، پہلے بھی تو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ پہلے تو وہ جھگڑتی رہی، پھر کہنے لگی کہ چلو اب کر لی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ہی کیا ہے تو نے، تجھے سمیہ سے اولاد نہیں ہونی، اگر اس سے اولاد ہو جائے تو اس کے ماں باپ کے سارے کرتوت میں بھول جاؤں گی۔ وہ لڑکی ابھی تو چپ ہی کھڑی تھی، لیکن ہم اس لڑکی کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی ماں کے ساتھ میری ساس کی نہیں بنتی تھی۔ وہ میری ساس کی کزن تھی، اس لیے 1-2 دفعہ آنا جانا بھی ہو چکا تھا، لیکن بہت ہی کم تعلقات تھے۔ میرے شوہر کے فون میں نے اس کی تصویریں دیکھی تھی۔ میرا شوہر اس سے باتیں کرتا تھا تو میں نے اسے پکڑ لیا تو کہنے لگا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میری قسم کھا کے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لیکن آج اسے ہی اپنی بیوی بنا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا، کیونکہ ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے تھے اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس میں میری ہی کمی تھی، مجھ میں ہی مسئلہ تھا۔ میرا شوہر بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ جاتا تو کہتا کہ تم سے اولاد ہو جاتی تو تم سے اچھی عورت اس پوری دنیا میں نہ تھی۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ میں اسے کہتی تھی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میری غلطی تو نہیں ہے۔ جب ہمارا جھگڑا ہوتا تو ایسا جھگڑا ہوتا کہ پورے گھر کو ہی پتہ چل جاتا تھا، لیکن جب ہماری صلح ہو جاتی تو تب بھی پورے گھر کو پتہ چلتا۔ میرا شوہر مجھے اتنی محبت کرتا تھا کہ صبح سب کو پتہ ہوتا تھا کہ لگتا ہے ان کی صلح ہو گئی ہے، کیونکہ رات بھر ہمارے کمرے سے ہنسی مذاق کی آوازیں آتی، گانے بجانے کی آوازیں آنے لگتی۔ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھتے۔ مجھے اور میرے شوہر دونوں کو ہی فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کبھی کبھی کہتا تھا کہ بس تم ہی میرے لیے میری پوری فیملی ہو، مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج پتہ نہیں اس کمزور لمحے میں اس نے یہ فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو اس گھر کے ایک ایسے کمرے میں چھوڑ آیا جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، اور وہ ایک فالتو کمرہ تھا۔ اور میرے کمرے میں آیا، اس نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن وہ بار بار دستک دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا، اس نے اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے کہا کہ ایک عورت کا برا خواب ہو سکتا ہے، اور آپ نے مجھے اس خواب کو حقیقت بنا کے دکھا دیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے میرے ساتھ؟ کیا عزت رہ گئی میری؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے لیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، اسے بیوی بنا کے لایا ہوں، لیکن میری بیوی ابھی بھی تم ہی ہو۔ وہ اس گھر میں رہے گی، بچے پیدا کرے گی، وہ بچے تمہاری گود میں بھی کھیلیں گے،
لوگ تمہیں بھی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ تمہارے سکون کے لیے لایا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے سکون کے لیے؟ میرے سکون کے لیے لائے ہیں تو پھر آج اس کمرے سے واپس نہ جائیے گا، آج کی رات یہیں پہ گزارے۔ وہ کہنے لگا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اس سے شادی کی ہے، خرید کے تو نہیں لایا ہوں، اس کا بھی کوئی حق ہے۔ میں نے کہا کہ تو پھر جائیں، جا کے حق دیں اس کو، لیکن یہ مت کہیں کہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں اس وقت اتنی غصے میں تھی، لیکن میں اس طرح کی عورت نہ تھی کہ چیختی چلاتی، چیزیں توڑتی، اونچی آواز میں بولتی۔ میں کسی طرح ضبط کیے کھڑی تھی۔ میرا شوہر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے بہت بے بس ہے۔ میں نے کہا کہ جائیں نا، جاتے کیوں نہیں ہیں؟ چلے جائیں، آج تو آپ کی شادی کی رات ہے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جھوٹ بولنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ کیوں اپنے نصیب میں اور گناہ لکھواتے ہیں؟ میرا دل توڑ کے جو آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، آپ کو اس کی سزا نہیں برداشت ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں تم سے یہ سب کچھ ڈسکس کرتا تو تم کبھی بھی نہیں مانتی، لیکن تم یہی سمجھو کہ میں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے۔ بچے ہوں گے تو ہم دونوں کے ہوں گے، تمہیں بھی ماں کہیں گے، وہ اس گھر میں رہے گی، لیکن میں نے تمہیں چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ابھی بھی مقام اور رتبے میں تم ہی بڑی ہو، اور میرے دل میں بھی صرف تم ہو۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی ہے، کیا تم بھول گئی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ ہم نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ ہم نے محبت کی شادی کی تھی۔ اگر محبت نہیں کرتے اس سے تو پھر نہیں جائیں گے اس کے کمرے میں، اور اگر گئے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ اسے اپنے لیے لے کر آئے ہیں، میرے لیے نہیں لے کر آئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ مت ڈالو مجھے اس امتحان میں۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو مجھے میری آخری سانس تک کے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اتنا کہا اور میں باتھ روم میں چلی گئی۔ ظاہر ہے وہاں رونے کے لیے ہی گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر کمرے سے چلا جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کر کے لڑکی لایا ہو اور پھر اس کے کمرے میں نہ جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب واپس آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میرے شوہر نے کپڑے بدل لیے تھے اور وہ بستر پر اپنی جگہ لیٹ گیا۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا تماشا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تم نے ہی تو کہا تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور یہاں سے جانا نہیں، تو بس آج میں یہیں پہ سو جاؤں گا۔ میں نے کہا تو پھر کل تو جائیں گے نا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، بات تمہاری بات کی مان رکھنے کا ہے، صبح اگر میں وہاں جاؤں گا یا کل جاؤں گا یا پرسوں جاؤں گا، لیکن سب کو یہ بات یاد رہے گی کہ تمہارے کہنے پر میں شادی کی رات اس کے کمرے میں نہیں، تمہارے کمرے میں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کا کمرہ میرا کمرہ، میری زندگی تو ان دو لفظوں کے بیچ میں پھنس گئی ہے۔ ناصر، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں ساری رات روتی رہی، وہ مجھے چپ کرواتا رہا، مجھ سے معافیا مانگتا رہا، اور دل ہی دل میں یہ بھی سوچتی رہی میں کہ محبت تو کرتا ہے مجھ سے، اور پھر واقعی ہمارا جینا اس گھر میں حرام ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری ساس نے پوتے پوتیوں کی شکلیں ہی نہیں دیکھی تھی، ان کے اور بھی بیٹے تھے، وہ بھی اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، نیچے بھی پورشن تھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا۔ میری ساس کے 5 بیٹے تھے، لیکن میرا شوہر تیسرے نمبر پہ تھا۔ وہ ان 5 بہوؤں کو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، اور رہتی بھی ہمارے ساتھ تھی، کیونکہ اس گھر میں بچوں کا شور کم ہوتا تھا۔ باقی پورشن پہ 2 دیورانیاں جٹھانیاں مل کے رہتی تھیں۔ ہر پورشن میں 2 خاندانوں کے رہنے کی جگہ بنائی گئی تھی، اس لیے اب وہ دوسری لڑکی جس کا نام کنزا تھا، وہ بھی اسی پورشن میں رہنے والی تھی۔ پتہ بھی نہیں چلا اور صبح ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ اب منہ ہاتھ دھو لو اور اپنے چہرے کو تھوڑا ٹھیک کر لو، ساری رات روتی رہی ہو، آنکھیں سوج گئی ہیں، آنکھوں میں تھوڑا کاجل لگا لو، اور جب باہر نکلو تو آنکھوں میں آنسو نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے کہا اور باہر نکل کے سب کی نظروں کا سامنا کروں گی؟ تو اس نے کہا کہ نظروں کا سامنا کیا کرنا، اگر وہ کچھ کہیں تو کہنا کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ تھا، اسے تو اولاد پیدا کرنے کے لیے لائے ہیں، سیدھا جواب دے دینا۔ میں نے اپنے شوہر کو 2 پل دیکھا اور اس نے کہا کہ معاف کر دو نا، کب تک ناراض رہو گی؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ دن تک مجھے اسی طرح مناتا رہے۔ اس نے کوئی چھوٹا کام تو نہیں کیا تھا، شادی کر کے آیا تھا وہ بھی مجھے بنا بتائے میرے سامنے ایک لڑکی لا کے کھڑی کرتی۔ مجھ سے زیادہ خوبصورت نہ تھی وہ، ہاں تھوڑی کم عمر تھی۔ جب میں صبح باہر آئی تو میری ساس نے کہا کہ کیا جادو کیا تو نے میرے بیٹے پہ؟ ایک تو ویسے ہی وہ تیرا دیوانہ ہے،
میرے 5 بیٹوں میں سے ایک یہی کمبخت رن مرید ہے، اور اب جب دوسری عورت لے آیا تو پھر بھی رات تو نے اسے اپنے کمرے میں روک لیا۔ قسم سے تو جادو کرنی ہے۔ میں نے ان کی ماں کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ وہ کنزا بھی باہر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ ناشتہ کیا ہے تم نے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں بناتی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ نہیں، تو ناشتہ نہیں بنائے گی، ہم خود ہی بنا لیں گے، تجھے زیادہ اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا گھول کے کھلا دے تو اس کو۔ صبح سے وہ بیچاری اٹھ کے بیٹھ گئی ہے، دلہن تو ہے نا، جب تم 5 کو لے کر آئی تھی تو تم لوگوں کے ابھی تو ناز نخرے اٹھائے تھے، تو اس کے بھی تو اٹھاؤں گی، میرے بیٹے کی ہی بیوی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس کے ناز نخرے اٹھائیں اور اس کو کہیں کہ اب اس گھر کی آدھی ذمہ داریاں بھی اٹھائے۔ اتنا کہہ کے میں ایک طرف چلی گئی اور اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے ناشتہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر ہی کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیا تھا، کیا میں ہار کے جیت گئی تھی یا میں جیت کے ہار گئی تھی، کیونکہ ہر دن تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا شوہر پھر اس کمرے میں بھی جانے لگا، لیکن ایک رات ادھر ہوتا تو 2 راتیں میرے پاس ہوتا۔ پر اس عورت نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ بھی بہت کچھ سوچ کے آئی ہوگی، اس کے دل میں بھی ارمان ہوں گے، خواب ہوں گے، خیال ہوں گے، اور اس طرح کا ماحول کوئی بھی برداشت نہیں کرتا کہ ایک شخص آپ کو اپنی دوسری بیوی بنا کر لے آئے اور پھر بھی پہلی بیوی کے پلو سے ہی بندھا رہے، اور سب کے سامنے یہ بھی کہے کہ میں تو اپنی پہلی بیوی سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرا شوہر ٹھیک کہتا تھا کہ اگر میں اولاد پیدا کر سکتی تو شاید میں اس دنیا کی سب سے زیادہ پرفیکٹ عورت تھی، اور اسی طرح میں بھی اس کے بارے میں اب یہی کہتی تھی کہ اگر اس نے دوسری شادی نہ کی ہوتی تو وہ اس دنیا کا ایسا شوہر ہوتا جس کو پانے کی خواہش ہر عورت کرتی۔ اسے میرے شوہر کی اس طرح کی حرکتیں بری لگتی تھیں۔ وہ میرے شوہر کے ساتھ بھی جھگڑا کرنے لگی، ان کے کمرے سے بھی جھگڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ تو میری ساس نے کہا کہ دیکھو تو ذرا، ابھی شادی ہوئی ہے اور جھگڑے بھی شروع ہو گئے، سب کچھ تیری وجہ سے ہو رہا ہے، تیری ماں جادوگرنی ہے، تو بھی جادوگرنی ہے۔ میری ماں جادوگرنی نہیں تھی، میری ماں لوگوں کو دم کیا کرتی تھی، اسی لیے میرے ساتھ اس نے اسے یہاں پر جادوگرنی مشہور کیا تھا۔ میری ساس نے باقی ساری دیورانی اور جٹھانیوں سے منہ کی کھائی تھی، اس کے ساتھ وہ 1 مہینہ نہیں نکالتی تھی اور ان کے گھر میں جھگڑا ہو جاتا تھا۔ ایک میں ہی تھی جو ان کے ساتھ اتنے سارے سال گزار کے بیٹھی تھی، نہیں تو پورشن سے پورشن جاتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ پورے خاندان میں یہ مشہور تھیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ عزت سے ہی پیش آؤں، لیکن ان کی باتیں مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میرے ساتھ اس گھر میں بہت بڑا ظلم ہو گیا تھا۔ ایک دن میرا شوہر باہر سے آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 گجرے تھے۔ وہ ہمیشہ میرے لیے جمعرات کے دن گجرے لے کے آتا تھا۔ میری ساس اسے کہنے لگی کہ یہ گجرے جا کر کنزا کو پہنا دے، پہلی والی کے لیے تو ہمیشہ ہی لے کر آتا ہے، آج اس کو دے دے، وہ بیچاری خوش ہو جائے گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں جس کے لیے لایا ہوں میں اسی کو دوں گا، اور یہ روایت میں نے اپنی پہلی بیوی عظمیٰ کے ساتھ ڈالی ہے، دوسری والی کے ساتھ نہیں۔ اس کی عادتیں بگاڑی ہیں کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اس کی عادتیں نہیں بگاڑ سکتا۔ میری ساس نے کہا کہ کیوں، تجھے یہ اچھی نہیں لگتی؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ مجھے کہاں سے اچھی لگے گی، میں تو اس کو اولاد کے لیے لے کر آیا ہوں۔ عجیب سی بات تھی کہ جب سے میرے شوہر نے دوسری شادی کی تھی مجھے اس پہ غصہ تو آتا تھا، لیکن مجھے اس سے مزید محبت ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ ہر معاملے میں میرا ہی ساتھ دیتا تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا اور اس نے ہر جمعرات کی طرح میری بازوؤں میں گجرے پہنا دیے اور مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگا، اور وہ رات بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزاری۔ میرے گھر والے کافی امیر تھے، میرے گھر میں بہت سی چیزیں بھیجا کرتے تھے، جبکہ شادی کو اتنے سال ہو گئے تھے، ان کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا۔ مجھے میرے والد صاحب نے کہا کہ تم ناصر بیٹے کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، اس نے جو کچھ کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، اور پھر وہ مرد ہے، اسے اولاد کی خواہش تو ہوگی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم دونوں بوڑھے ہو جاؤ اور تم دونوں کو کوئی پانی دینے والا بھی نہ ہو؟ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے ابو، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن یہ وہ بات ہے جو کوئی بھی عورت خوشی خوشی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے آپ کو کس طرح سنبھال تو لوں گی، لیکن میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ میرے باپ نے کہا کہ بیٹا، جب قدرت نے تمہیں بے ثمر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، کہ جس کو چاہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا۔
جس کو چاہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ہم بھی تمہارے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن میں تمہارے اس معاملے کا نچوڑ نکال کے اگر بات بتاؤں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہارے شوہر نے برا نہیں کیا، اس لیے تم اس کے ساتھ زیادہ تلخی سے پیش نہ آنا، بلکہ اس کا خیال کرنا اور اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ آپ کہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے لگی۔ گرمیوں کا موسم آ رہا تھا اور مجھے آم بہت زیادہ پسند تھے۔ میرے والد صاحب میرے لیے آموں کی پیٹیاں بھیجا کرتے تھے، جبکہ ہم آموں کے ہی شہر میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا حصہ ہے اور میں نے تمہارے لیے بھیجنا ہی ہوتے ہیں۔ یہ ان کا پیار تھا، وہ صرف میرے لیے ہی نہیں، میرے پورے خاندان کے لیے بھیجتے تھے۔ ہر دیورانی جیٹھانی کے لیے 4 پیٹیاں بھیجتے تھے۔ پھر بھی ان کے دل میں میرے لیے عزت نہیں بنتی تھی، لیکن میں کہتی تھی کہ میں اکیلی کیوں کھاؤں، یہ سب بھی کھائیں۔ وہی بات جو بلے شاہ نے کہی کہ میٹھی کھیر پکا کے بلیا کتوں کے آگے رکھنی، بات تو ایسی ہی تھی، لیکن پھر بھی اب یہ ہمارے گھر کی ایک روایت سی بن گئی کہ ہر گرمیوں میں میرے سسرال سے بہت سارے آم آتے تھے۔ اتنے آم آتے تھے کہ سب کی فریج بھر جاتی تھی اور مزید جگہ نہیں رہتی تھی۔ اب تو یہ سب کچھ پوچھتے تھے کہ آم کب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی تو موسم شروع ہوا ہے، 1 مہینے بعد اچھے آم آ جائیں گے تو پھر پہنچا دیے جائیں گے۔ میں کنزا سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ اب اس کو بھی ہر ٹائم غصہ آتا رہتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ 7 سال گزارے ہیں آپ نے ناصر کے ساتھ، ان کو کچھ دن کے لیے میرے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ میں نے کہا کہ تمہارے لیے چھوڑ دینے سے کیا مطلب ہے، اور کیسے چھوڑ دوں؟ شوہر ہے وہ میرا، تمہیں وہ میرے لیے لے کر آیا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ وقت کے ساتھ میری محبت کم اور تمہاری زیادہ ہو جائے گی، تو یہ بھی غلط فہمی ہے تمہاری۔ وہ عشق کرتا ہے مجھ سے، میرے پیچھے اس نے اپنے سارے خاندان سے بغاوت کی تھی اور میں نے اپنے خاندان سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ورنہ 2 سال تک مجھے میرے گھر والوں نے بلایا نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم یہاں تک اتنی آسانی سے پہنچے ہیں؟ بہت بڑی مشکلیں ایک ساتھ برداشت کی ہیں ہم نے۔ نہ صرف نوکری کی تھی، کام نہیں تھا، میں نوکری کرتی تھی، گھر کو بھی دیکھتی تھی، پیسے بھی کماتی تھی۔ پھر اس کی نوکری لگ گئی تو اس نے مجھے گھر بٹھا دیا۔ اسی سب کی وجہ سے میں نے اتنی ٹینشن لی کہ میرا نظام خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹینشن کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے یہ خبر دے دی کہ آپ کا نظام پوری طرح سے ہی خراب ہو گیا ہے۔ مرد دوسری شادی تو کر لیتا ہے، لیکن جس عورت نے اس کے ساتھ مشکل وقت کاٹا ہوتا ہے نا، وہ نہ تو اس عورت کو بھولتا ہے اور نہ ہی اس مشکل وقت کو، اور وہ میں ہوں۔ تم تو اب آئی ہو، جب گھر اپنے بن گئے، گاڑیاں بن گئی، نوکریاں بن گئیں، نہ خرچے کی ٹینشن، نہ کسی چیز کی۔ ایک جوڑے میں گزارا کیا ہے میں نے ناصر کے ساتھ، تم کیا اس کے دل سے میری عزت اور مقام ہٹا سکتی ہو؟ یہ بات کبھی بھی نہ بھولنا۔ تو وہ چپ ہو گئی اور اس کے بعد اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے 15 دن کے بعد ہی آم بھیج دیے۔ سب کے آم ان کے گھروں میں پہنچا دیے گئے۔ سب سے پہلے میری ساس کنزا اور میرے شوہر نے آم کھائے۔ میں خود ہی ان کے لیے آم کاٹ کے رکھ رہی تھی اور وہ لوگ مزے سے کھا رہے تھے۔ میری ساس نے کہا کہ بس ایک یہ بات اچھی ہے تیرے باپ میں کہ ہمارے لیے یہ پھل فروٹ بھیج دیتا ہے، ورنہ تو ایسا درخت ہے جس پہ کوئی پھل نہیں لگتا، شاید اسی لیے وہ ہر سیزن پہ اتنے پھل بھیجتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو میرے شوہر نے اپنی ماں کو کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، اسی کے باپ کے دیے ہوئے پھل کھا رہی ہیں اور اسی کو باتیں سنا رہی ہیں۔ تو کہنے لگی کہ اچھا نہیں کھاتی، رکھ دیتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ امی ان کی بات کا یہ مطلب نہیں تھا، آپ کھا لیں کوئی بات نہیں، اور میری ساس پھر سے آم کھانے لگی۔ سارے گھر والوں نے آم کھائے پر میں نے نہیں کھائے، کیونکہ آج میرا شوہر کنزا کے کمرے میں جانے والا تھا، اور جب بھی وہ کنزا کے کمرے میں جاتا تھا تو میرا دل اداس ہو جاتا تھا۔ اس کو بھی اس گھر میں آئے ہوئے 3 مہینہ تو ہو گیا تھا۔ میری ساس تو کہتی تھی کہ جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں، جن کی صحت طبیعت بالکل ٹھیک ہوتی ہے، وہ پہلے مہینے ہی خوشخبری سنا دیتی ہیں، لیکن اس نے بھی ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ آج میں نے اپنے شوہر پہ تھوڑا غصہ بھی کیا، لیکن اب دل میں سوچ لیا کہ میں اس پہ بالکل بھی غصہ نہیں کروں گی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ محبت دوں گی۔ اپنے آپ کو بھی سجا سنوار کے رکھوں گی اور کل پھر سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ علاج تو کروانا ہی چاہیے،
مجھے تو 7-8 مہینے ہوئے تھے علاج بالکل ہی چھوڑا ہوا تھا۔ میں کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی؟ اگر علاج کرواتی تو شاید مجھے شفا مل جاتی۔ دوائی اسی پہ ملتی ہے جو اپنے درد کے بارے میں بتاتا ہے۔ درد چھپانے والے کو تو دوائی نہیں ملتی۔ بس میں نے ساری رات یہی سوچا کہ اب میں اپنی زندگی کو ایک صحیح ڈگر پہ لے کے آؤں گی اور دعا کروں گی کہ مجھے اولاد ہو جائے اور ناصر کی اولاد کی ماں میں ہی بنوں۔ میں نے تہجد بھی پڑھی تھی اور تہجد پہ ہی مجھے کچھ شور سنائی دیا، لیکن مجھے لگا کہ شاید کوئی جاگ رہا ہوگا، کیونکہ اس گھر میں اوپر نیچے اتنے سارے لوگ رہتے تھے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو میری ساس، جو کہ باہر والے کمرے میں سویا کرتی تھی، ان کے کمرے میں جب میں نے انہیں نماز کے لیے اٹھانے گئی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ان کی حالت بہت بری تھی۔ ان کے پورے وجود پر عجیب طرح کے دانے نکل آئے تھے۔ جب میں ناصر کے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ پیٹنا شروع کیا تو وہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگ جاگ گئے۔ دروازے کو توڑنا پڑا اور جب اندر کا منظر دیکھا تو کنزا اور ناصر بھی اس دنیا سے جا چکے تھے اور ان کی بھی یہی حالت تھی۔ سب نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ میں تو پتھر بنے ایک طرف بیٹھی تھی۔ سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سب کچھ آم کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن وہ تو پتہ نہیں رات کے کس پہر اس دنیا سے جا چکے تھے، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ آم کی پیٹیوں کے اندر کچے آموں کو پیلا کرنے کے لیے ہائیڈروجن رکھی جاتی ہے، اور کچھ آم ایسے ہوتے ہیں جن پر ہائیڈروجن کا اثر زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ لگتا ہے آپ لوگوں نے آم دھوئے نہیں تھے اور یا پھر زیادہ مقدار میں کھا لیے تھے، جس کی وجہ سے اثر ہوا، اور گرمی میں گھٹن ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ باقی گھر والوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے آم اٹھا کر باہر پھینک دیے، لیکن میری زندگی تو بے ثمر ہو گئی تھی۔ مجھے صرف ناصر کے جانے کا دکھ تھا۔ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے 3-4 دن کھانا نہیں کھایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاید اللہ کی طرف سے کرم ہو گیا اور آپ کے جسم میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے۔ اب میں روز ناصر کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اگر میرے پاس اس کی اولاد نہ ہوتی تو میں اس دنیا سے کب کی چلی گئی ہوتی۔ مجھے اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا تھا۔ جس انسان سے آپ اتنی محبت کریں وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرے کہ دوسری بیوی لے آئے پھر بھی آپ کا مان رکھتا، پھر ایسے شوہر سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر میرے پاس اس کی اولاد نہ ہوتی تو میں ایک پل نہ لگاتی اور خودکشی کر لیتی۔ میں اپنے باپ کے گھر آ گئی ہوں، یہیں پہ رہتی ہوں۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ میرے ہاں بیٹا ہونے والا ہے اور وہ بہت زیادہ صحت مند ہے اور سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا نام ناصر ہی رکھنا ہے اور اپنی اولاد کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہے۔ جب وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے آپ کو خود سنبھال سکے تو میں یہ دنیا چھوڑ کے اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میں نہیں رہوں گی اس کے بغیر۔ پتہ نہیں میں نے یہ وقت بھی کس طرح سے گزارنا ہے۔ میری زندگی کی کہانی بہت بری ہے۔ ہمارے گھر سے 3 جنازے اٹھے ان آموں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے میرے باپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، لیکن آپ سب لوگ بھی احتیاط کیا کریں۔ کوئی بھی پھل فروٹ ہو اس کو دھو کے ہی کھایا کریں۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کا وقت آتا ہے تو کوئی بھی چیز بہانہ بن جاتی ہے۔ کاش کہ ناصر بچ جاتا، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی ہے۔ آپ لوگ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کو میں پڑھوں تو مجھے اس کی اتنی یاد نہ آئے۔ میں ساری رات روتی رہتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔